बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात व वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जनाब जायज़ा। आज 29 सितंबर है और सोमवार का दिन है और पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, दो बड़ी खबरें हमारे पास इस सेशन में, लाइव सेशन में। एक है अडयाला जेल से, खैबर पख्तूनख्वा से, और बहुत ही कहना चाहिए सबसे बड़ी खबर, क्योंकि चहमगोइयाँ बहुत अरसे से हो रही थी और आज उन चहमगोइयों का कुछ उसमें डेवलपमेंट्स हुई है। ख़ास तौर पे अडयाला जेल में अली अमीन गंडापुर साहब की तवील मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ। उससे कुछ खबरें हम तक पहुंची हैं और उसका सारा हम आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ एक और ख़बर है जनाब, और वो ख़बर है जिनेवा, लंदन और वहाँ से। और फिर दूसरा आज जो बड़ा इवेंट है वो है कश्मीर का। तो पहले हम चलते हैं कश्मीर, उसके बाद आएंगे अली अमीन गंडापुर के मुस्ताफ़ी होने की इत्तलाआत। तो सबसे पहले जनाब आते हैं आज़ाद कश्मीर, क्योंकि कश्मीर हमारा दिल और हमारी जान है जनाब, शहरग है और पाकिस्तान की शहरग है कश्मीर। और ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान ने भी यही बात कही थी और हमारा लगाव भी है, बहुत ज़्यादा लगाव है। और कश्मीरी जो हैं कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं मकबूजा कश्मीर में। लेकिन अब आज़ाद कश्मीर में जो हालात बना दिए गए हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आज आज़ाद कश्मीर में मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है और मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन है, हड़ताल है, पहिया जाम है और इसका ऐलान बहुत पहले कर दिया गया था। और इस को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा थर्ड क्लास हरकतें की जा रही हैं और फिस्तायत मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। उसकी तरफ आता हूँ। पहले मैं आपको बताऊँगा वहाँ पे गोली चल चुकी है और सीधी गोलियाँ मारी गई। कश्मीरी जवान शहीद भी हुए और ज़ख्मी भी हैं और हॉस्पिटल दाखिल हैं। लेकिन इसके बावजूद एहतजाज जो है वो नहीं रुका, बल्कि उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर निकले, कश्मीर के अवाम। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनके मुतालबात क्या हैं। पाकिस्तान में जो हमारा मरकज़ी इलाका है पाकिस्तान, वहाँ पे तो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश की तरह अवाम कब निकलेंगे ये तो अभी पता चलेगा आने वाले दिनों में। लेकिन आज़ाद कश्मीरियों ने ये बात साबित कर दी है कि वो अपने हकूक़ के लिए मुत्तहिद हैं और हर तरह के सियासी वाबस्तगियों से बालातर और सियासी नौसरबाज जो हैं उनके हाथ से निकल चुका है मामला और अवाम के हाथ में जा चुका है। अवामी ताकत और अवामी तहरीक। मुतालबा क्या है? मुतालबा है हुक्मरान अशराफिया की मराअत का खात्मा। यानी ये पहला मुतालबा है और इसमें कोई ज़ाती मुतालबे नहीं है। मोबाइल कंपनियों की लूट मार का खात्मा, मोबाइल फ़ोन कंपनियों की। महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के नाम पर नशिस्तों का खात्मा। आज़ाद पतन ता सोन सधनोती सड़क की तामीर। फरी और यकसा तालीम। शहीद अजहर के भाई की मुलाजमत। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्याम। लकड़ी की स्मगलिंग की रोकथाम। नौकरियों में मुहाजरीन मुकीम पाकिस्तान का कोटा खत्म। आज़ाद कश्मीर में कोटा सिस्टम का खात्मा और पीने के साफ पानी की फरहमी। मुतालबात सुने ज़रा आप, छोटे छोटे मुतालबात हैं और कोई ज़ाती मुतालबा नहीं है कि जनाब मुझे वज़ीर आज़म बना दें और मुझे ये कर दें। अवामी मुतालबात हैं। आबपाशी ज़राअत के लिए पानी की फरहमी। 5 किलोवाट से ऊपर कमर्शियल बिजली बिल्लात और आज़ाद कश्मीर एक्सप्रेस वे का क्याम, यानी कि सड़कों की तामीर की जाए, पुलों की तामीर की जाए, टनल बनाई जाएँ और जो बजट है वो लोगों पे लगाया जाए। लोहार गली मुज़फ़्फ़राबाद टनल और एक और है शोनथर टनल, मुख्तलिफ इलाकों में टनल। आटा और बिजली के मुतालिक कानून साजी। वादी लिपा टनल जेहलम वैली और संदमार भेड़ी हवेली टनल की तामीर। यानी ये मुख्तलिफ जो सहूलतें दी जाएँ और पहाड़ों की कटाव के बाद टनल बना के रास्ते आसान किए जाएं और मुकदमात का खात्मा, जो दौरान तहरीक मुकदमात कायम किए गए उनका खात्मा। हाइडल प्रोजेक्ट्स के मुतालिक हाई कोर्ट का फैसला
اور 2019 پر عمل درآمد، ہائیڈرل پروجیکٹ سے متعلق دیگر مطالبات عمل درآمد، ترقیاتی بجٹ کا لیپس ہونا، محکمہ جات کی اصلاحات اور اضافی محکمہ کا خاتمہ، بیرونی فورسز کی تعیناتی اور کالے قوانین کا خاتمہ، نوجوانوں کو بلا سود قرضوں کی فراہمی، رحمان پل کوٹلی تعمیر اور روزگار کی فراہمی، معذور افراد کا کوٹا، پی ایس سی کے امتحانات اور ایڈہاک تقرریاں، خلاف میرٹ تقرریاں، ٹیکسز میں چھوٹ، آزاد کشمیر کے تاجران کو تحفظ، نان کسٹم گاڑیاں اور ٹرانسپورٹرز کو جرمانے اور ٹیکسز، عدلیہ میں اصلاحات، مقامی چارٹ آف ڈیمانڈ کی حمایت، سرکاری محکموں میں رشوت، کرپشن اور سفارشی کلچر کا خاتمہ، بلدیاتی نمائندگان کے اختیارات اور طلبہ یونین کے انتخابات، آزاد جموں کشمیر کو شیڈول بینک کا درجہ دیا جائے۔ یہ مطالبات ہیں، عوام کے مطالبات ہیں، عوامی مطالبات ہیں۔ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس کو لیڈ کر رہی ہے، لیڈر لیس احتجاج ہے۔ ساری سیاسی جماعتیں اس وقت بالکل عضو معطل کی طرح فارغ ہیں آزاد کشمیر میں، اور سارے سابق وزراء اعظم بالکل فارغ، کوئی پوچھنے کے لیے ان کو تیار نہیں ہے۔ تو ہو کیا رہا ہے کشمیر میں؟ بڑے عرصے سے انہوں نے کیا، پہلے بھی گولی چلائی گئی، پہلے بھی کشمیری عوام کو شہید کیا گیا، پہلے بھی زخمی کیا گیا۔ وہی فسطائیت جو ہمارے پاکستان میں مسلط ہے، وہی آزاد کشمیر میں اب مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور کیا کیا گیا ہے، یہ ویژن ہے الیکشن چوروں کا، ناجائز سرکار کا ویژن، رجیم چینج آپریشن والوں کا ویژن ہے یہ کہ جو بولے اس کو گولی مار دو۔ یہ ویژن ہے۔ 26 نومبر کا قتل عام ہمارے سامنے ہے، اسلام آباد کا۔ تو ہوا کیا ہے جناب؟ ہوا یہ ہے کہ آج بھی ایسا ہی ہوا، اور اب کیا کیا گیا ہے، آزاد کشمیر میں بھیجا گیا پنجاب سے، اسلام آباد سے رینجرز کو بھیجا گیا، پولیس کو بھیجا گیا، اور لاہور سے وہ افسران جو ملوث ہیں پنجاب میں فسطائیت میں اور سیاسی کارکنوں کے اغوا میں، سیاسی کارکنوں پہ تشدد کرنے میں اور ان کی ویڈیو بنانے میں، گھروں کی توڑ پھوڑ میں، جو افسران پنجاب میں تھے، لاہور میں تھے، ان افسران کو تقرری کی گئی ہے آزاد کشمیر میں، اور ان کو یہ ٹاسک دیا گیا، یہ پہلا ان کا ایونٹ ہے، ان افسران کا یہ پہلا ایونٹ ہے جو آزاد کشمیر میں آج ہو رہا ہے۔ اور آج پہلے ایونٹ میں گولی چل گئی ہے، اور گولی کس نے چلائی؟ گولی سول کپڑوں میں موجود سیاسی جماعتوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ نام لے کر بتا رہے ہیں کہ فلاں فلاں نے گولی چلائی، اور یہ ایک ایسا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ یہی کھیل ہم نے مشرقی پاکستان 1970 میں کھیلا، اور بنگلہ دیش میں کھیلا گیا۔ مشرقی پاکستان جو آج کل بنگلہ دیش ہے، ڈھاکہ میں یہی گندا کھیل کھیلا گیا تھا کہ عوام کو عوام کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، پولیٹیکل پارٹیز کو پولیٹیکل پارٹی کے سامنے کھڑا کر دیا جائے، اور وہاں پہ کروایا جائے، تصادم کروا دیا جائے اور گولی چلوائی جائے۔ وہ سب کچھ آج آزاد کشمیر میں ہلکی سی جھلک ہم نے دیکھی، اور وہ گولی چلی اور لوگ زخمی ہوئے۔ ایک نوجوان کی شہادت کی اطلاع ہے، تصویر موجود ہے، اور لوگ بتا رہے ہیں، میں آپ کو سنوا بھی دوں گا، لوگ بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے سیدھی گولیاں ماری گئیں، اور سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگوں نے گولیاں چلائیں۔ اور لیکن عوامی ایکشن کمیٹی کے کال پر جو پرامن احتجاج تھا، جو مکمل لاک ڈاؤن ہے، شٹر ڈاؤن ہے، پہیا جام ہے، اس طرف سے کوئی گولی نہیں چلی۔ بلکہ ایک ویڈیو ہم نے یہ بھی دیکھی کہ جو ایف سی کے جوان ہیں، انہوں نے اپنا اسلحہ جو ہے وہ حوالے کر دیا کہ ہم نے لڑنا نہیں ہے، اور انہوں نے اسلحہ واپس کیا، اور ان کو بحفاظت وہاں سے نکالا جا رہا ہے، اور کشمیر کے لوگ ہی نکال رہے ہیں ان کو۔ یہ ویڈیو بھی ہم نے دیکھی۔ تو یہ ساری صورتحال اس وقت آزاد کشمیر میں ہے۔ تو یہ جن افسران کو بھیجا گیا ہے پنجاب سے، خاص طور پہ لاہور سے، اور پنجاب میں جو انہوں نے ادھم مچائے رکھا، جو فسطائیت برپا کی، اور ان کو اب آزاد کشمیر میں بھیجا گیا۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا معاملہ جو ہے وہ بہت ہی سینسٹیو ہے، وہ بلوچستان سے بھی زیادہ سینسٹیو ہے، وہ خیبر پختونخوا قبائلی علاقوں سے بھی زیادہ سینسٹیو ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارا مقدمہ
جو ہے وہ آزاد کشمیر کا، وہ ہے پلابیسائٹ کا، کہ وہاں پہ رائے شماری کروائی جائے اور رائے شماری کروا کے کشمیریوں سے پوچھا جائے کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ یہ پلابیسائٹ رائے شماری ہونی ہے، یہ ووٹ کے ذریعے فیصلہ ہونا ہے۔ اقوام متحدہ میں قراردادیں پڑی ہیں اور پاکستان کا یہ اصولی موقف رہا ہے، اور یہ اس طریقے سے جو گولیاں چلا کے، لوگوں کو مار کے، لوگوں کو اغوا کر کے، اور ایسے افسران کو مظفر آباد میں تعینات کر دیا گیا ہے اور کشمیر ایسے افسران کے حوالے کر دیا گیا ہے جنہوں نے پنجاب میں پرلے درجے کی فسطائیت برپا کی اور لوگوں کو اغوا کیا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بے توقیر کیا، ان کے سروں سے دوپٹے کھینچے گئے، چادریں کھینچی گئیں، بچوں کی چیخ و پکار، اور وہ ویڈیوز بنائی گئیں، ویڈیوز بنا کے اپنے باسز کو بھیجی گئیں کہ ہم نے یہ ٹاسک دیکھیں جی کتنا پورا کیا ہے۔ پھر ان محترم افسر صاحب نے لوگوں کو وزٹ کروایا کہ یہ دیکھیں میں نے یہ ان لوگوں کے ساتھ میں یہ کرتا ہوں، اور یہ میں نے یہ کام کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، اور ان کو میں نے سیدھا کر دینا ہے۔ وہ یہ سارے کام وہ جو لاہور میں بیٹھے افسر صاحب کر چکے ہیں، ان کو کشمیر بھیج دیا گیا ہے، اور یہ ایک خطرناک کھیل ہے۔ یہ پنجاب کا کھیل نہیں ہے، یہ خیبر پختونخوا کا کھیل نہیں ہے، یہ بلوچستان کا کھیل نہیں ہے، یہ سندھ کا کھیل نہیں ہے، یہ آزاد کشمیر ہے۔ تو کیا آپ آزاد کشمیر میں وہی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں جو 1970 میں بنگلہ دیش میں کھیلا گیا؟ کیا وہ کھیل آپ کھیلنا چاہتے ہیں؟ کیا اس طریقے سے پوری کی پوری کشمیری عوام کو پاکستان کے خلاف کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی فورسز کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر آزاد ہو جائے؟ یہ ہے اصل مسئلہ۔ تو میں جناب جنرل عاصم منیر صاحب سے اور جناب جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب سے ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اس کو دیکھیں، یہ کشمیر ہے، یہ پنجاب نہیں ہے، یہ بلوچستان خیبر پختونخوا۔ پہلے ہی آپ کے معاملات بلوچستان میں حالات خراب ہیں، کشمیر کے ساتھ انڈیا بیٹھا ہے، اور جو مقدمہ جو فوٹیجز ہم پچھلے ٹیلی ویژن چینلز پہ چلواتے رہے مقبوضہ کشمیر کی، بی جے پی، آر ایس ایس، بھارتی فورسز، 5 لاکھ بھارتی فوج تعینات، 6 لاکھ وہ سارے کچھ ہم جو چلاتے رہے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں، وہ تصویریں آج آزاد کشمیر میں کیوں ہیں؟ یہ ان عقل کے اندھوں کو، یہ جو شارٹ ٹیمپر نہیں بلکہ ان کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گولی چلانے سے یہ مسئلہ حل کر لیں گے۔ کیا پاکستان کے عوام کا موڈ آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا رائے تبدیل ہو گئی ہے؟ 8 فروری 2024 کے بعد بھی کیا رائے تبدیل ہو گئی عوام کی؟ 26 نومبر کو گولی چلا کر اسلام آباد میں دیکھ لیا، کیا عوام کی رائے تبدیل ہو گئی؟ کیا عوام ڈر گئے؟ کیا عوام خوفزدہ ہو گئے؟ آپ نے پشاور کا جلسہ دیکھ لیا، اس سے زیادہ لوگ آئے، اس سے زیادہ لوگ آنے کے لیے تیار ہیں، نکلنے کے لیے تیار ہیں، ایک اندر ہی اندر لاوا پھٹ رہا ہے، اور آپ ایسے نانسنس افسروں کو آپ بھیج رہے ہیں فیلڈ میں، اور ان کو ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اور ان کو ٹاسک دے رہے ہیں۔ انہوں نے تو یہی حرکت کرنی ہے جو کر رہے ہیں۔ اس لیے ان تمام ایسے افسران کو جن کو کرنا چاہیے تھا، جن کا کورٹ مارشل کرنا چاہیے تھا، ان کو آپ نے پروموشن دے کے تو ان کو بھیج دیا جناب آزاد کشمیر میں بھیج دیا، مظفر آباد میں بھیج دیا۔ تو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ سارا کچھ ہو کیا رہا ہے، اور اس پہ ذرا توجہ دینی چاہیے۔ میں آپ کو کچھ سنواتا ہوں گفتگو، کیونکہ اس وقت پورا کشمیر جو ہے بغیر کسی لگی لپٹی کے ہر طرف جو ہے مکمل شٹر ڈاؤن ہے، اور 100% میرے سامنے آپ کو میں سنوا دیتا ہوں کچھ گفتگو تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے، اور ویژول بھی۔ انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، آواز آنی چاہیے بلکہ اسمبلی تک جانی چاہیے۔ یہ دیکھیے جتنے بھی لوگ ہیں سارے سارے اوپر نیچے کھڑے کتنے لوگ ہیں، سارے کی آواز ہونی چاہیے آج۔
नारा अवाम जिए अवाम, नारा नारा कश्मीर, ये नारे बुलंद हो रहे हैं। ये है विजन 24, विजन 2024। ये है हमारे रजीम चेंज ऑपरेशन के नताइज, क्योंकि आपने पहले इस्लामाबाद का रजीम चेंज किया, वहाँ पे रजीम चेंज ऑपरेशन किया, फिर आपने आज़ाद कश्मीर में रजीम चेंज किया, वहाँ पे अच्छी खासी हुकूमत चलती हुई उसको आपने डिस्टेबल किया, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा, वहाँ से लोटे पैदा किए, लोटे पैदा करके आपने कठपुतली हुकूमत बनाई, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार करती है और इंदिरा सरकार करती थी, वैसे ही सियासी जमातों को तोड़ तोड़ के वो भी यही काम करते थे, कठपुतली हुक्मरान ला के बिठा देते थे। और इस वक्त भी कठपुतली हुक्मरान है, वही हरकत आपने आज़ाद कश्मीर में की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा, लोटे किए, लोटे बनाए और लोटे बना के आपने वहाँ पे कठपुतली कमज़ोर तरीन हुकूमत बनाई जिसका आवाम से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। यही काम आपने गिलगित बल्तिस्तान में किया, वहाँ पे रजीम चेंज ऑपरेशन किया और वहीं पे उसी आरसीओ के तहत वहाँ पे लोटे बनाए, वहाँ पे पार्टी को तोड़ा गया और वहाँ पे एक कठपुतली हुकूमत बनाई। और दोनों इलाके जो हैं वो हसास भी हैं, मुतनाज़े भी हैं। और इमरान खान की दुश्मनी में आपने एक शख्स ज़ाती इंतकाम, ज़ाती बुग़्ज़ और ज़ाती हसद में पाकिस्तान की कौमी सलामती को दांव पर लगा के रखा हुआ है। ये है एक्चुअल और फैक्चुअल ग्राउंड रियलिटी जो कि इस वक्त हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद मैंने आपको एक और भी बताता हूँ, दिखाता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आज आज़ाद कश्मीर में हो क्या रहा है। और लोग गोली चलने के बावजूद, लाश उठाने के बावजूद, ज़ख्मी उठाने के बावजूद वो उससे डबल ज़्यादा तादाद में बाहर निकले हैं और उन्होंने एहतजाज किया है। और ये शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रही। आप ढाका में आप ये सब कुछ करके देख चुके हैं और लेकिन मेरा ख्याल है कि ये देखिए, ये वो गोली है, इस तरह की कई सैकड़ों गोलियां हमारे नौते नौजवानों के घायल करवाई गई इंतजामिया और पुलिस की मौजूदगी में। और ये एक हमारा इसी तरह के कई जख्मी के सीएम इसके अंदर मौजूद है। हम ये जज्बा देखें, इन गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। वो कहते हैं कि हम इन गोलियों से डरने वाले नहीं हैं। और वो बाकायदा बता रहे हैं। मैं ये देखिए जी, ये देखिए जी, जरा सुनिए। राज राज अवामी राज, ये इस वक्त की सिचुएशन चल रही है कश्मीर में। आज सारा दिन यही कुछ होता रहा। ये फोर्सेस और अवाम आमने सामने, और इस्लामाबाद से भेजे गए हैं कुछ अफसर, इस्लामाबाद की पुलिस भेजी गई है और रेंजर्स भेजी गई है। एक और तस्वीर देखिएगा जरा। बड़ी तकलीफ होती है, आवाज आनी चाहिए, बल्कि असेंबली तक जानी चाहिए। सारे लोग, कितने भी लोग सारे नीचे, सारे ऊपर नीचे खड़े, कितने लोग सारे फिर आवाज होनी। तो वो कहते हैं कि जनाब ये सिचुएशन, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इस पे हमारी क्या राय है जी, मैं आपको बता देता हूँ। और क्योंकि
ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان سلامت رہے اور پاکستان کو ایک ہلکی سی بھی آنچ نہ آئے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو آپ لوگوں نے ایک ناہنجار اور لوگوں کو مسلط کیا ہوا ہے، ان سے جب تک آپ نجات حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اسی لیے آپ نے جو فارمولہ، جو حربہ، جو فضائی حرکتیں پاکستان، پنجاب، لاہور، اسلام آباد، کراچی، پشاور، کوئٹہ اور چاروں صوبوں میں کیں، وہی حرکتیں اگر آپ آزاد کشمیر میں کریں گے تو اس سے آپ کو نہیں بلکہ پاکستان کو نقصان پہنچے گا اور پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچے گا۔ اور آپ جو مقبوضہ کشمیر میں جو ہم پچھلے 78 سالوں سے رونا روتے آ رہے ہیں، وہ سارا کچھ آپ خود آزاد کشمیر میں کر رہے ہیں۔ تو کل کو آپ کیا کہیں گے؟ کل کو آپ کس فورم پہ اس کی یہ مقدمہ لڑیں گے کشمیر کا؟ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ ذرا احتیاط کرنی چاہیے اور مطالبات ماننے چاہیے، کٹ پتلی حکومتوں کا خاتمہ کرنا چاہیے، الیکشن کروانے چاہیے، عام انتخابات کروائیں، عوامی نمائندوں کو اقتدار ان کے حوالے کریں اور جو عوامی مسائل کو جو عوام سے جڑے ہوں، ادروائز یہ لڑائی جو ہے وہ پھیلتی جائے گی اور پھر نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش سے میں زیادہ خطرناک حالات دیکھ رہا ہوں آزاد کشمیر کے۔ میں آزاد کشمیر کو بالکل وہ سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش والا نیپال بنگلہ دیش والا نہیں، یہ تو 1970 میں جو حرکتیں آپ نے کی تھیں وہی حرکتیں آپ آزاد کشمیر میں مت کریں، کیونکہ وہاں پہ کوئی گروپنگ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی صوبے نہیں ہیں، وہاں پہ کوئی تقسیم نہیں ہے، عوام ایک دوسرے کے ساتھ جڑ چکے ہیں اور جو کٹ پتلی حکومت ہے، جو کٹ پتلی جماعتیں ہیں، وہ ساری کی ساری کٹ آف ہو چکی ہیں، وہ بالکل ایک عضو معطل بن چکی ہیں، ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں رہا۔ وہاں کا جوڈیشری، وہاں کی پولیس، وہاں کے حکومت، سب کے سب فارغ ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا اسی لیے آپ کو باہر سے بھیجنا پڑا، فورسز بھیجنی پڑی باہر سے۔